जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अवन शिराजी हाज़िर खिदमत। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की। आज शहबाज शरीफ को जो ऑफिस संभाले 2 दिन हो चुके हैं और इन 2 दिनों के अंदर अंदर शहबाज शरीफ की अगर कारकर्दगी को कहें तो वो फेस वैल्यू पे नज़र आ रही है। वो चीज़ जिसके लिए शहबाज शरीफ मशहूर है वो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है। वो चीज़ों को लेके चलना, वो ऑफिसर्स को और ब्यूरोक्रेसी को जगा के रखना, उनसे काम लेना, यही चीज़ हमने मुसलसल पंजाब में भी देखी, जिससे शहबाज शरीफ स्पीड कहा जाता था। और तुर्की हो या चाइना हो, वहाँ से भी शहबाज शरीफ की ठीक ठाक तारीफ़ें हमने इस हवाले से सुनी। शहबाज शरीफ जब अब मरकज़ आए हैं तो मरकज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है पंजाब से, लेकिन वो कुछ ब्यूरोक्रेसी जो है उसका वो तबादला करवा रहे हैं। वही ब्यूरोक्रेसी जिसके साथ वो बड़ा अरसा काम करते रहे और उन्होंने डिलीवर किया, और उनका ये ख्याल है कि यही ब्यूरोक्रेसी उनको बेहतर अंदाज में लेके चलेगी। सबसे अहम नाम जो है जिनको बतौर वो सेक्रेटरी लेके आए हैं वो तौकीर शाह का है। तौकीर शाह मुख्तलिफ हवालों से ख़बरों में रहते हैं, लेकिन ये मानना है जो हर सतह के लोगों का, ख़ास करके ब्यूरोक्रेसी में, कि तौकीर शाह जो हैं इंतहाई कम्पिटेंट ऑफिसर हैं। शहबाज शरीफ पहले दिन जब उन्होंने ऑफिस संभाला तो सुबह वो 8 बजे जो है वो जब पीएम हाउस पहुँचे और फिर पीएम ऑफिस, तो उस वक्त तक जो है वो कोई सच वहाँ पे मुलाजम नज़र ही नहीं आया। कमरों को ताले लगे हुए थे क्योंकि टाइम 10 बजे का था। तो शहबाज शरीफ 8 बजे पहुँचे, फिर 10 बजे जैसे जैसे पता चलता गया ऑफिसर्स दौड़ के पहुँचते गए, और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ ने ये आर्डर किया कि अब आइंदा से ऑफिस टाइमिंग जो है वो 8 बजे हो जाएगी। 10 की बजाय ऑफिस टाइमिंग पहले दिन ही उन्होंने 8 बजे की, और फिर उन्होंने साथ कहा कि हफ्ते की छुट्टी नहीं होगी। और जो उन्होंने हमसे गैर रस्मी गुफ्तगू की वज़ीर आज़म हाउस में, उसमें उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूँ कि इतवार को भी काम किया जाए, जितने हमें चैलेंजेस दरपेश है हमें तो इतवार को भी काम करना पड़ेगा। तो अगले दिन फिर शहबाज शरीफ ने जनाब मेट्रो कहा कि जी 5 दिनों के अंदर अंदर चलाएंगे। वो मेट्रो है जो 2018 में तकरीबन तैयार थी, लेकिन पिछले 4 साल में ये मेट्रो जो है वो फंक्शनल नहीं हो सकी। आज सुबह 7:15 बजे यानी 7:15 पे शहबाज शरीफ जो पेशावर मोड़ मेट्रो का स्टेशन है वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे ब्रीफिंग ले रहे थे, और उन्होंने पहला आर्डर किया है, आज पहली इंक्वायरी का आर्डर किया है कि वो लोग जो इसमें मुलवस थे कि इतनी देरी हुई और 100 अरब रुपया अभी तक इस पे लग चुका है, और जो कास्ट बड़ी मेट्रो को फंक्शनल ना करने की वजह से उनके खिलाफ रिपोर्ट दी जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके साथ साथ उन्होंने रमज़ान में मेट्रो को फ्री ऑफ कास्ट जो है वो लोगों को इस्तेमाल करने का ऐलान भी किया कि लोग मेट्रो को फ्री ऑफ कास्ट इस्तेमाल कर लेंगे। फिर इस्लामाबाद के दीगर इलाकों को भी उन्होंने कहा एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाए कि किस तरह वहाँ मेट्रो चल सकती है और उनको किस तरह हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो शहबाज शरीफ की मजबूरी, फिर उन्होंने पहले दिन भी ब्रीफिंग ली एक ख़जाने के अमूर पे। आज भी जब अभी ये मैं भी इलाज कर रहा हूँ कि एक अहम मीटिंग जो है ख़जाने के मामलात पे हुई, और यूँ लग रहा है कि शहबाज शरीफ को बड़ी जल्दी है, और यकीनी तौर पे उन्हें बहुत जल्दी है, क्योंकि 3 से 6 माह के दरमियान में उन्होंने डिलीवर करना है और लोगों को ये बताना है कि अगर उन्हें दोबारा लाया जाता है तो वो बेहतर अंदाज में काम करेंगे। तो दूसरी जानब अब जो है वो लोग जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में जानते हैं वो ब्यूरोक्रेसी को कह रहे हैं, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी मरकज़ की ब्यूरोक्रेसी को कह रही है कि भाईजान ज़रा ना स्पीड फाड़ लो, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है ये दौड़ाता भी है और काम भी लेता है, खुद ये सोता नहीं है और किसी को ये सोने नहीं देता। बतौर जर्नलिस्ट मैं पीएम ऑफिस को कवर करता हूँ, पीएम हाउस को कवर करता हूँ, यानी पीएम की बीट है। तो जितनी 3 दिनों में मुझे दौड़े लगी हैं, खैर खान साहब की मेहरबानी के खान साहब 12 साढ़े 12 दफ्तर आते थे और फिर प्रेस रिलीज़ें ही होती थी या ट्वीट आ जाते थे। लेकिन अब जब पीएम किसी जगह पे जाएगा, उसके जाने के बाद उस जगह पे जाना, क्योंकि पीएम का प्रोटोकॉल होता है, आप नहीं जा सकते अगर आपको इनवाइट ना किया गया हो, फिर उस जगह पे जाना, पूरी रिपोर्ट बनाना। तो शहबाज शरीफ ने ठीक ठाक, अभी रमज़ान भी है तो 3 दिनों में हमें भी जो हम पीएम की बीट करते हैं दौड़े लगवा दिया। थोड़ी देर हम मोबाइल साइड पे नहीं रख सकते क्योंकि उधर से ट्वीट खबर फुटेज आ जाती है कि जी ये जो है वो इजलास हो रहा है, ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अब जनाब तमाम जो महकमे हैं उनको कहा गया है कि आप अपनी तरफ से सजेशन दें कि आप
اگلے بجٹ میں کون کون سے آپ کے پروجیکٹ ہیں تاکہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بجٹ بنائیں۔ تو یہ تو اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شہباز شریف کی کارکردگی کی ہے۔ آنے والے دنوں میں جیسی کارکردگی ہوگی ہم مزید آپ کے سامنے لائیں گے کہ کیا بہتر ہو رہا ہے کیا برا ہو رہا ہے، لیکن ابھی پہلے جو 3 دن ہیں ان 3 دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ ایک دن انہوں نے پورا کراچی میں گزارا ہے، پہلا اور تیسرا دن، یعنی آج تیسرا ان کا دن ہے، تیسرا دن یہاں پہ، پہلا دن اسلام آباد میں، دوسرا دن کراچی میں بھی وہ بڑے ایکٹیو رہے۔ اس دوران انہوں نے جناب اپنے تقریباً تمام اتحادیوں سے بھی یہاں پہ ملاقات کی ہے اور اس دوران انہوں نے کام بھی ٹھیک ٹھاک کیا ہے۔ بہرحال بیسٹ آف لک شہباز شریف کے لیے کہ اگر وہ پنجاب سپیڈ جو ہے، کیونکہ میرا تعلق پنجاب سے ہے، میں دیکھ چکا ہوں وہ مرکز میں لے کے آتے ہیں اور اس کو پاکستان سپیڈ جیسے انہوں نے کہا اور خادم پنجاب سے خادم پاکستان کا سفر وہ بہتر انداز میں کرتے ہیں، تو اس سے عوام کو ریلیف ملنے کے چانسز ہے۔ اب دوسری جانب آتے ہیں جی، کل وزیر اعظم عمران خان نے ایک جلسہ کیا، بڑا بھرپور جلسہ تھا، ٹھیک ٹھاک پریزنس تھی اس میں، لیکن عمران خان نے 3-4 بڑے سیدھے جو ہیں وہ اشارے کر دیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ان بغیرتوں کی حکومت کو میں نہیں مانتا اور کوئی اور بھی نہیں مانتا، اور پھر انہوں نے 16 تاریخ کو لاہور کراچی والے جلسے اور 23 تاریخ کو لاہور والے جلسے کا اعلان کیا۔ اب 23 تاریخ کو غالباً یوم علی ہے، تو اس حوالے سے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ 23 والی ڈیٹ چینج ہو جائے گی، وہ ہفتہ بنتا ہے، لیکن کیونکہ یوم علی کے جلوس بڑے ہوتے ہیں اور شہادت مولا علی علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں مقامی قیادت یہ بتا رہی ہے، اور تحریک انصاف کی کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ جلسے کی یہ والی لاہور والی ڈیٹ جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے بڑی کھلا کے بات کی، لیکن جو سب سے اہم بات جس کی جانب بہت ساری آنکھیں کھلی ان کی بات پہ، وہ انہوں نے بات کی جناب عالی پاکستان کی نیوکلیئر اثاثوں کے بارے میں، جن کے بارے میں ہمیشہ امریکہ، بھارت، برطانیہ، اسرائیل وہ سوال اٹھاتے رہے ہیں، لیکن پہلی بار پاکستان کے فارمر وزیر اعظم عمران خان نے سوال اٹھایا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو لوگ کرپٹ ہیں، یعنی نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری صاحب، ان کے ہوتے ہوئے ہمارا ایٹمی پروگرام محفوظ نہیں ہے۔ میں سیکورٹی کے اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو یہ پہلی بار پاکستان کے کسی سابق وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام محفوظ نہیں ہے، تو یہ ایک بڑی آپ یہ کہیں کہ چارج شیٹ آنے والے دنوں میں ہمارے خلاف بن سکتی ہے، کیونکہ پاکستان مخالف جو قوتیں ہیں اور پاکستان مخالف طاقتیں ہیں، وہ ہمیشہ سے ان کی نظر میں پاکستان کا جو ایٹم بم ہے وہ کھٹکتا ہے اور ان کو ہمیشہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب اب یہ کوٹ کیا جائے گا نا، پاکستان کا فارمر جو وزیر اعظم ہے، ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر ایسٹ جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، تو یہ ایک بڑا انہوں نے ایک آپ یہ کہیں کہ ایک بڑا بیان دیا۔ میرے خیال میں پبلک گیدرنگ میں کچھ جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں ان پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آج الیکشن کمیشن میں کیپٹن صفدر پیش ہوئے اور انہوں نے کوئی 2-3 باتیں کی، ذرا میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ایک تو جناب بھائی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر میں فوج میں ہوتا تو آج کور کمانڈر ہوتا، تو بھائی آپ فوج میں ہوتے، آپ کو کس نے کہا تھا آپ چھوڑے؟ خیر، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کراچی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کا میں بدلہ لوں گا، اور ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا عدالت میں جا کے بدلہ لیں گے، نہ وہ لوگ عدالت میں جائیں گے جن سے میں بدلہ لوں گا، یعنی انہوں نے کہا کہ میں خود بدلہ لوں گا، ان کو میں جو ہے پارٹیز میں پکڑوں گا، ولیموں پہ پکڑوں گا، چوک چوراہوں پہ پکڑوں گا، وہ لوگ جو انوالو تھے، میرے اندر جو میں عوان ہوں، میرے اندر عوانوں کا خون ہے، اور ہماری آنے والی نسل کیا کہے گی کہ ہمارا باپ دادا پر دادا اتنا بزدل تھا کہ وہ بدلہ نہیں لے سکا۔ اچھا، کیپٹن صفدر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی میں اکیلا ہوتا تو پھر تو شاید میں معاف بھی کر دیتا، لیکن میری اہلیہ بھی ساتھ تھیں، اور میری اہلیہ کے کمرے میں ہوتے ہوئے جو لوگ ملوث تھے میں ان سے بدلہ لوں گا۔ اور اب کیپٹن صفدر کا اشارہ کس طرف تھا؟ اب وہ آیا مرکزی حکومت کی جانب اشارہ کر رہے تھے، یا جو لوگ اس وقت کمرے میں گئے تھے ان کی اعلیٰ قیادت کے بارے میں کر رہے تھے، وہ اعلیٰ قیادت اب کراچی میں نہیں ہے، یہ کیپٹن صفدر کو وضاحت کرنی ہوگی۔ اچھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ چیئرمین نیب کے گھر کے باہر چلے گئے تھے، اب ذرا ہمیں بتائیں نا، اب تو آپ حکومت میں آ گئے ہیں، تو کیا آیا چیئرمین نیب جو ہے اس کے خلاف آپ ایکشن لیں گے، کوئی ریفرنس دائر کریں گے یا کوئی احتجاج کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ فتح مکہ کا انہوں نے کہا کہ فتح مکہ کے بعد ساروں کو معاف کر دیا گیا تھا، تو اس طرح کی انہوں نے بات کی کہ ہم بھی معاف کریں گے۔
لیکن ایک طرف وہ فتح مکہ کی معافی کی بات کر رہے تھے، دوسری طرف وہ کراچی والے واقعے پہ اپنے ہاتھ سے بدلہ لینے کی بات کر رہے تھے. یہ بھی بات ہم نے جو ہے وہ سنی. بہرحال مجموعی طور پہ اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا جاتے جاتے ماحول بتاؤں تو اس وقت تک منسٹریوں پہ پھڈا پڑا ہوا ہے. پیپلز پارٹی پنجاب میں منسٹریاں مانگ رہی ہے، پیپل پارٹی پنجاب میں 10 MNAs کی سیٹیں مانگ رہی ہے، پیپل پارٹی چیئرمین سینٹ مانگ رہی ہے، پیپلز پارٹی اسپیکر قومی اسمبلی مانگ رہی ہے، پیپل پارٹی پریزیڈنٹ آف پاکستان مانگ رہی ہے، اور پھر کہتی ہے میں مرکز میں لوں گا جو ہے وہ وزارتیں، اور اگر آپ مجھے وہ نہیں دیں گے تو میں مرکز میں وزارتیں نہیں لوں گا. یہ پیورلی طور پہ مسلم لیگ نون کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ بلیک میلنگ کتنی کامیاب ہوتی ہے اور نون لیگ اس میں کس طرح آگے بڑھتی ہے. بہرحال یہ ضرور ہے کہ وہ جو پی ڈی ایم کی ہنڈیا جس طرح ٹوٹی تھی بیچ چرائے، اب یہ اپوزیشن اتحاد کے لیے بھی مسائل ہیں کہ کیا وہ زرداری صاحب کو سب کچھ ملتا ہے جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے لیکن زرداری صاحب اپنے پتے بڑی اچھی طرح کھیلتے ہیں. انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر وہ وزارتوں میں نہیں آئیں گے تو کریڈیبلٹی کیا حکومت کی رہ جائے گی، کیونکہ پہلے ہی کہہ دیا ہے عمران خان نے کہ جی ہم تو ان کو نہیں مانتے. اچھا 123 جو ہیں وہ ڈیزائن سپیکر تک پہنچ گئے ہیں. اب اس میں ایک مسئلہ آ گیا کہ ایک فارمیٹ بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، پرنٹڈ فارمیٹ تھا، اس میں نام لکھے گئے اور نیچے سائن کیے گئے. اب سپیکر آفس نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ فارمیٹ قابل قبول نہیں ہے، ہر شخص کو بائی ہینڈ لکھنا ہوگا اپنا استعفیٰ اور خود جا کے پیش کرنا ہوگا. تو اس لیے آپ استعفوں والا بھی جو سین ہے وہ کچھ عرصے تک آپ یہی سمجھے کہ پینڈنگ ہے. تو استعفے پھر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا مسئلہ ہے جی وزارتوں میں. وزارتیں آنے ہو سکتا ہے اعلان پہلے دن ہی جب شہباز شریف نے حلف اٹھایا تھا چیزیں کافی حد تک طے تھی، اگلے دن انہوں نے دوپہر کو اعلان کرنا تھا. پھر مریم اورنگزیب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا شام کو اعلان ہو جائے گا، شام کو بھی نہیں ہوا. پھر کراچی چلے گئے، کراچی والا دن بھی گزر گیا، آج بھی آدھے سے زیادہ دن گزر گیا لیکن وزارتوں کا اعلان نہیں ہوا. معاملہ ایک یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ڈیمانڈ جاری رکھے ہوئے ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک زرداری صاحب کو میاں صاحب مناتے ہیں. اور دوسری جانب آج کیپٹن صفدر نے بھی اعلان کیا ہے کہ نواز شریف کے بغیر یہ ملک ادھورا ہے. نواز شریف تو واپس آئیں گے. نواز شریف واپس آئیں گے تو عمران خان نے رات کو اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ میاں صاحب اب NRO 2 نہیں ملے گا. کوئی اگر لینے کی آپ کو شکایت ہیں یا کوئی دینے کی، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کس نے دینا. انہوں نے کہا کہ آپ کو پہلے NRO جو دیا تھا وہ کس نے دیا تھا، وہ مشرف نے دیا تھا. اب بھی آپ NRO کی کوشش میں، عمران خان یہاں پہ بیٹھے، آپ آئیں میں آپ سے دیکھوں گا آپ کو. تو یہ بڑی ایک مزیدار سچویشن ہے. آنے والے دن مزید مزیدار ہو رہے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اشتعال انگیزی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے